اگر میاں غصے میں آئے تو بیوی کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، اور اگر بیوی غصے میں آئے تو میاں کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ اگر دونوں غصے میں آئے تو شیطان خوش ہو جائے گا، اس لیے شیطان کا کام بنتا تب ہے جب میاں بیوی دونوں غصے میں ہوتے ہیں۔ بیوی بھی جلی کٹی سنا رہی ہوتی ہے اور خاوند بھی آگے سے دھمکیوں کے انبار لگا رہا ہوتا ہے۔ غصے میں آ کر گھر اجڑتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا بس غلطی ہو گئی، میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا بندہ دکھاؤ کہ جس نے پیار میں آ کر بیوی کو طلاق دی ہو۔ ارے میاں، طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تب اس کو احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ایک ہی وقت میں غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایک غصے میں آئے تو دوسرا تحمل مزاجی سے کام لے۔ یاد رکھنا، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ چیخ کر بات کرنے کی عادت نہ ڈالے۔ نرم اور پیارے لہجے میں بات کرنے کی عادت ڈالے۔ چیخ کر ایک دوسرے سے بات تب کی جاتی ہے جب گھر میں آگ لگی ہو اور ایک دوسرے کو بتانا ہو کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ جب میاں بیوی دونوں چیخ کر بات کریں۔ چیخ کے بات کرنے کا موقع ایک ہی ہے جب گھر میں آگ لگ چکی ہو اور گھر جل رہا ہو، تب چیخ کر بتائے کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو چیخ کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیار محبت سے باتیں کیجیے۔ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل شریعت نے بتا دیا ہے کہ پیار محبت سے نکل آتا ہے۔ اتنی عقل تو اللہ نے بیوی کو بھی دی ہے کہ وہ خاوند کو غصے میں دیکھے تو تھوڑی دیر صبر کر جائے، اور خاوند کو بھی اللہ نے عقل دی، جب بیوی کا موڈ آف دیکھے تو تھوڑی دیر صبر کر جائے۔ پھر اللہ رب العزت شیطان کو درمیان میں دخل اندازی سے دفع کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی میں پیار سلامت رہتا ہے۔ اس کے بعد 10واں اصول یہ ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپس میں بحث ہو جائے یا آپس میں کوئی بات ہو جائے، اول تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر فرض کرو ہو جائے تو اب میاں بیوی کو چاہیے کہ ناراض حالت میں کبھی نہ سوئے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ پہلے آپس میں کوئی بات چل رہی تھی، پھر ناراض ہو کر خاوند نے ادھر کروٹ لے لی، بیوی نے ادھر رخ کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم سو گئے۔ ہرگز نہیں، یہ گھر بگڑنے کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ زندگی میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے ہمیشہ کسی نہ کسی نتیجے پر متفق ہونے کے بعد سونا ہے۔ اگر کوئی بات آپس میں اختلاف رائے کی ہو جائے تو اول تو اس محبت کے وقت میں اختلاف رائے کی بات ہی نہ کریں۔ اگر کوئی بات نکل بھی آئے، بیوی نے اعتراض کر دیا، خاوند نے اعتراض کر دیا اور آپس میں دلائل چل پڑے، تو جب تک ایک دوسرے کو سمجھا نہ لے، جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لے، اس وقت تک ناراضگی کی حالت میں سونا اپنے اوپر آپ ایسے سمجھے کہ جس طرح حرام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بیوی اس حالت میں سوتی ہے کہ خاوند اس سے ناراض ہو، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے خاوند کو منا نہیں لیتی تو بیوی کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے کہ ایسی حالت میں کیوں سو رہی ہے جبکہ خاوند اس سے ناراض ہے۔ اور آدمی سوچیے کہ میری بیوی میری خادمہ ہے، اس کے دل کو میں نے تکلیف پہنچا دی، اس کا دل دکھی ہے، تبھی تو ناراض ہے۔ اگر اس دکھی دل کو میں نے اس وقت ناخوش کیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ تو نے اپنی بیوی کو خوش کیوں نہ کیا، جبکہ اس کو خوش کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو منا لے، اور خاوند کو بھی چاہیے کہ بیوی کو منا لے۔ ناراضگی